وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا قرآن کریم کو مت چھوڑو۔ قرآن کریم پر اگر عمل کرتے رہو گے، قرآن کریم کو پڑھتے رہو گے، تمہاری زندگی کے اندر چینجنگ اور تبدیلی آتی رہے گی، تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی آتی رہے گی، تمہارے رزق کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا، تمہارے گھروں کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تمہارے اوپر کوئی ظالم قوم جو ہے اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھ نہیں پائے گا۔ کب؟ جب قرآن مجید کو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کے رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یقینی طور پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا اور کائنات کی ہر چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف ہوا ہے، اور ہم تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گروپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں آپ کے سامنے کس موضوع پر، کس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ایک بار میں پھر آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تقوی کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں، انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو حکم دیا ہے، اب وہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہیں، اگر ہم ان کاموں کو کر لیتے ہیں تو یقین مان کر چلیے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے نواہی سے، مطلب یہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بری چیز ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان سے دور نہیں رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفت، خوبی اور اچھائی کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رکھنا ہے۔ ایک انسان جس کے دل کے اندر جب اللہ رب العالمین کا تقوی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو نیک کام کی طرف راغب کرتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے، اور برائی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ انسان تقوی کے ہونے کی وجہ سے بچا لیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کا۔ آپ دیکھیں گے
قرآن کریم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری پیدا کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب وہ آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہی آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے سورہ آل عمران کی، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اسی طرح سے اختیار کرو جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہم کسی کو ستانا نہیں چاہتے ہیں پھر بھی زبان سے کچھ نہ کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اس آیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اسی طرح سے اختیار کرو جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کے صحابہ کرام اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اس طرح کا تقوی نہیں پایا جائے گا چونکہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے ایک دوسری آیت کریمہ نازل کر کے یہ کہہ دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت پائی جاتی ہے، جتنا طاقت تمہارے اندر پائی جاتی ہے اسی اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، ہم نبی کی رسالت کو ماننے والے ہیں، ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی پائی جائے، ہمارے دل کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پایا جائے۔ یہ ہماری پہلی تمنا اور یہی آرزو ہوگی، اسی کو لے کر کے ہر انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تقوی اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت اور بندگی سے لگا کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، ان نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں احادیث مبارکہ کے اندر ثابت ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، ان نفلی نمازوں کو پڑھ کر کے بھی ہم اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر ہم اس کو کرنا چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کسی شخص کے اندر پائی جاتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو ہر حال میں راضی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اس کی عبادت و بندگی میں لگا کر کے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا تھا، یہ رمضان جس مہینے کے اندر ہم اور آپ چل رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں جس مقدس مہینے کے اندر آج قدم رکھ کر کے چل رہی ہے، یہ آج رمضان کا آج 4تھا رمضان ہے، یعنی 4 رمضان انشاءاللہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اسی رمضان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا
اپنے شوہر کے بارے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے کمر کو باندھ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک مہینہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے، سال کے 11 مہینوں سے زیادہ اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک نبی کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے وہ صحابہ کرام جو نبی کی زندگی میں موجود تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ میرے آقا معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت و بندگی کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام بے چین ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ مگر وہ صحابہ کرام تھے، وہ نبی تھے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی تقریباً 40% آبادی ایسی پائی جاتی ہے جو اس مبارک مہینے کا قدر نہیں کرتی ہے، جو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کرتی ہے۔ کیوں نہیں کرتی ہے؟ اور بالکل یہ دیکھنے میں آتا ہے اگر دل کے اندر تقویٰ ہوتا اور رمضان کے مہینے کی محبت ہوتی تو یہ مسجد جس طرح سے جمعہ کی نماز میں شروع سے لے کر کے آخر تک بھر جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے پانچوں نماز کے اندر بھی یہ مسجد فل ہو جاتی، بھر جاتی، اور خصوصی طور پر تراویح کی نماز میں بھی یہ مسجد مکمل ہو جاتی۔ صرف اسی مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں آپ جائزہ لیجئے، جا کر کے دیکھیے کہ جمعہ کی نماز میں نمازیوں کی تعداد کتنی زیادہ رہتی ہے، لیکن اسی رمضان کے مہینے میں جب تراویح کی بات آتی ہے تو 1 صف، 1.5 صف، 2 صف تک رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے دل کے اندر کہاں سے دلچسپی پائی جاتی ہے؟ ہم تو اپنی زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق چلنے والے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ محبت نہیں ہے جو محبت صحابہ کرام کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پائی جاتی تھی۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھیں۔ اپنے رشتے کو اللہ رب العالمین سے اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں نے سال کے 11 مہینوں کے اندر گناہ کر لیا ہے، سال کا 11 مہینہ گناہوں میں گزرا ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ دوں گا، تو یقینی طور پر اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا، اور اس کے دل کے اندر تقویٰ جب پیدا ہو جائے گی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو وہی انسان جو سال کے 11 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں چلتا تھا، اس ایک مہینے کے اندر اس کی لائف میں، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی، بدل جائے گا، اور وہ سوچے گا کہ ہم نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے، اب رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے آپ کو نماز سے جوڑ کر کے رکھنا ہے، نماز ہی کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کا، اور یقینی طور پر تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے دل کے اندر نماز کے ذریعے سے پیدا ہو جائے گی، اور نماز ہی یہ ایسی چیز ہے جو ساری برائیوں سے انسان کو دور کر کے رکھے گی۔ اور دوسری چیز تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سال کے 11 مہینوں کا یہ سردار ہے، سال کے 11 مہینوں کا یہ لیڈر ہے،
یہ ایک مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے. جس انسان کو یہ مبارک مہینہ مل جائے یقینی طور پر اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کے اندر جتنے فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے اس کو اگر وہ کر لیتا ہے تو یقینی طور پر وہ انسان سب سے بڑا کامیاب انسان مانا جائے گا. وہ انسان اس دھرتی کا اس زمین کا سب سے بہتر انسان مانا جائے گا. تو یہ رمضان جو چل رہا ہے اس رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کرتے ہوئے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کی گارنٹی اور ضمانت لے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے اس مہینے کا ہمیں روزہ رکھنا ہے اور یہ امید کرنا ہے کہ میرا اللہ جو حدیث قدسی کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ جو میں بندہ میرے لیے رکھتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, میں ہی اس کا صلہ دوں گا, میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا. یہ اگر ہم اس طرح کی نیکی کی امید کرتے ہیں کہ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر کہا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک مہینے کا روزہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے بڑی فضیلت کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے. رمضان کے مہینے کی عزت اور اس کا احترام اگر آپ کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ مان لو آپ نے ایک مہینے کا روزہ رکھ لیا ہے, آپ نے ایک مہینے کے اندر نماز کی بھی پابندی کر لی ہے, صدقات و خیرات کیا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, سب کچھ کیا ہے. اب آپ کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ گئی ہے. اب کوئی برائی کا کام دیکھیں گے, برائی کی چیز دیکھیں گے تو آپ اس سے تھوڑا سا دور ہٹیں گے کہ ہم نے تو ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت و بندگی کی ہے اور یہ غلط راستہ ہے, یہ برائی کی جگہ ہے. اگر ہم نے کر لیا برا کام تو ہماری یہ نیکی برباد ہو سکتی ہے. تو تقوی ہی اس انسان کو برائی سے روک دے گی, بچا دے گی کہ اے میرے بھائی تم نے تو رمضان کی راتوں میں جاگ کر کے قیام اللیل کیا ہے, تم نے تو رمضان میں اپنی نیندوں کو برباد کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, تم نے تو کھڑے ہو کر ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ قرآن مجید کو امام صاحب کے پیچھے سنا ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے, درس و تدریس جو دیا گیا ہے اس کو سنا ہے. اے میرے بھائی اگر وہ غلط کام کر لے گا تو ساری نیکیاں تیری برباد ہو جائیں گی. تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اس انسان کو بچا کر کے رکھے گی, کس سے؟ برائی سے روک کر کے رکھے گی. یہ فائدہ ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا. اس لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز تقوی اختیار کرنے کا میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر سال کے 11 مہینے کے دنوں میں 11 مہینے کا جو دن ہوتا ہے ان 11 مہینے کے دنوں میں کھانا بھی حلال کر دیا ہے, پینا بھی حلال کر دیا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی حلال کر دیا ہے. ساری چیزیں حلال ہیں, آپ کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں. لیکن یہی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک انسان کے اوپر جو چیز حلال ہے, جس سے اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے, اس کے جسم کے اندر جس کے کھانے کی وجہ سے طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے, اس کو اللہ رب العالمین فجر سے لے کر کے مغرب تک, مغرب کی اذان تک حرام کر دیتا ہے. حرام کر دیتا ہے کہ یہ گرچہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے, گرچہ تمہارے لیے پینا حلال ہے, لیکن وہ آدمی کھانے کو بھی چھوڑ دیتا ہے, وہ آدمی پینے کو بھی چھوڑ دیتا ہے, حلال ہونے کے باوجود بھی ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر
کیا پایا جاتا ہے؟ تقویٰ پایا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہے، اس کے دل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں پایا جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی انسان ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، میرے گھر کے اندر میرے بغل کا پڑوسی اگر دیکھ نہیں رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں کہ پی رہا ہوں، تو کم سے کم میرا رب جو عرش پر موجود ہے وہ تو میرے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ یہ فرشتے جو میرے اگل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو آخر تقویٰ ہی ہے جو اس انسان کو کھانے پینے سے روک کر کے رکھتی ہے۔ تو تقویٰ کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال کیا تھا، جس کو بعد میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں حرام کر دیا، اس سے بھی بچا کر کے رکھتی ہے۔ تو یقیناً تقویٰ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح سے حلال چیز سے تو رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دن میں رکنا ہے، لیکن حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سال کے 11 مہینے میں غیبت اور چغل خوری کیا کرتے تھے، کسی کی برائی کیا کرتے تھے، کسی کے خلاف ہم آوازیں اٹھایا کرتے تھے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، رشوت لیا کرتے تھے، سودی لین دین لیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں جا کر کے، کسی کے دکان پر جا کر کے چوری کیا کرتے تھے، یا اس جیسی جو بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، جو بھی کمیاں پائی جاتی تھی، سال کے 11 مہینوں کے اندر اگر کیا کرتے تھے تو رمضان کے مہینوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ 11 مہینے بھی چھوڑنا ہے، لیکن رمضان یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ساری برائیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی بھی برائی انسان کے دل کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ اگر غیبت و چغل خوری ہو رہی تھی تو اس کو چھوڑ دینا ہے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا یہ بھوکا رہنا، ہمارا یہ پیاسا رہنا، اور ہماری یہ عبادت اور ہماری یہ نمازیں، ہمارا یہ روزہ رکھنا، ہمارا یہ صدقات و خیرات کرنا قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر یہ کمیاں دور نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حدیث کے اندر کہہ دیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی جھوٹی باتیں کرنا نہ چھوڑے، اور جو آدمی چغل خوری کرنا، غیبت کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے آدمی کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا آدمی وقتی طور پر تو یہ لگے گا کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، یا اس کے گاؤں کے لوگ، یا اس کے سماج کے لوگ، یا اس کے گھر کے لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں آدمی روزے سے ہے، یہ آدمی روزہ رکھتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ایسے آدمی کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو فائدہ کب ہوگا؟ جب برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گے، تب جا کر کے اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ تو رمضان یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حلال سے بھی روک دیا، اور حلال کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے مراد کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ حلال سے بھی اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے، اور حرام سے بھی بچنے کی تعلیم دی ہے۔ حرام سے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یقینی طور پر اگر یہ دونوں کام کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے اور حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، تب جا کر کے ہماری عبادت قابل قبول ہوگی، اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اسی طرح سے تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ جب بھی موقع ملے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ اس کا اجر و ثواب بھی احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے اندر
قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ عام دن کے اندر، سال کے 11 مہینے کے اندر اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پر کتنی نیکی؟ 10 نیکی ملتی ہے۔ ایک حرف پر الف لام میم، یہ 3 حرف ہو گئے۔ رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکی لکھتا ہے۔ لیکن یہی رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو مغفرت والا مہینہ ہے، جو ساری چیزوں کو عطا کرنے والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 3 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، بلکہ اور حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ 770 گنا بھی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اس میں ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے بھی ہم اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید کو لے کر کے بیٹھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ایک آیت پڑھیں گے اور اس ایک آیت کے معانی اور مفہوم کو سمجھیں گے، ترجمے کو سمجھیں گے کہ اللہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے، اللہ کس کام کے کرنے کا اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کس کام کے چھوڑنے سے ہمیں منع کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوں گی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کو بھی پڑھتے رہیں گے، تشریح کو بھی پڑھتے رہیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا تقوی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے دل کے اندر اور زیادہ ہو جائے گا، اور آپ یہ دل کے اندر سوچیں گے کہ ہم فلاں پارے میں فلاں آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اس جگہ پر اللہ نے اس برائی کے کرنے سے روک دیا ہے، فلاں جگہ پر فلاں پارے کے اندر فلاں آیت کی ہم نے تلاوت کی، اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ابھی تک ہم کو نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے رمضان کے مہینے کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم کی فلاں آیت میرے سامنے سے گزری اور اس کے ترجمے کو، اس کے تشریح کو پڑھا، تب مجھے پتا چلا کہ یہ بھی نیک کام ہے، ایسا بھی کرنا چاہیے۔ یہ فائدہ ہوگا اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تب ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم جس کو ہم نے آج طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے، آج ہمارے کتنے نوجوان دوست یا اسی طرح سے اس سے زیادہ عمر والے دوست موجود ہیں جن کی عمر 60 سال، 70 سال، 65 سال، 50 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اگر سوال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ آپ قرآن مجید کی کتنا تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں، تو ان کی طرف سے جواب آئے گا 90% لوگ ایسے نکل کر کے سامنے آئیں گے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ہم قرآن کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک انسان جو اپنے بارے میں نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلتا ہوں، قرآن کے مطابق چلتا ہوں، حدیث کے مطابق چلتا ہوں، اگر اس کے دل کے اندر اور اگر اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں پائی جاتی ہے، قرآن کریم کو نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میرے نوجوانوں، آج ہمارے نوجوان کتنے ہیں؟ بہت سے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی بہت کم لوگ ہیں جن کو توفیق ملتی ہے کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے۔ افسوس کا سامنا میرے نوجوانوں کرنا پڑے گا۔ آج آپ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھ کر کے فوراً مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف نکل جاتے ہو گھومنے ٹہلنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے۔ یاد رکھنا، یہ سامان خریدنا اور یہ گھومنا، یہ ٹہلنا دوستوں کے ساتھ، یہ تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دنیا کے اندر تو آپ کو لگے گا کہ مجھ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم بہترین کپڑا اپنے لیے خرید کر کے لائے ہیں پہننے کے لیے، ہم بہترین چیزیں اپنے گھر میں کھانے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا تک محدود رہے گا، دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اے نوجوانوں، یاد رکھنا، آج جو اپنی جوانی کی زندگی کو برباد کر کے ہوٹلوں میں، مارکیٹوں میں، چوراہوں پر
گھوم رہے ہو، کل اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہی نوجوان نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے، میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ مسجد کا پورا ماحول ہی چینج ہو جائے گا، پورا ماحول بدل جائے گا۔ چونکہ نوجوان ایک قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ میرے بڑے بھائی لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم کو بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو یہ مبارک مہینہ ضائع مت ہونے دینا۔ ابھی وقت نہیں گیا ہے، صرف 4 ہی دن گئے ہوئے ہیں، ابھی 26 دن باقی بچے ہوئے ہیں۔ آپ اس 26 دن کے اندر چاہو تو قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور خوش نصیب بھی ایسا نوجوان یا ایسا انسان ہوگا جو اس مقدس مہینے کے اندر قرآن کریم کو ختم کر لے جاتا ہے، قرآن کریم کو ختم کر لے جاتا ہے۔ کتنی نیکی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایک صفحہ، یہ جو چھوٹا قرآن رکھا ہوا ہے، ایک صفحے کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین 4500 نیکیاں عطا کرتا ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں۔ لیکن یہی رمضان کے مہینے میں 3 گنا یا اس سے زیادہ گنا اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو انسان پورا قرآن رمضان کے مہینے کے اندر ختم کر لے گا، کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ کافی اجر و ثواب، کافی نیکی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کو مت چھوڑو۔ قرآن کریم پر اگر عمل کرتے رہو گے، قرآن کریم کو پڑھتے رہو گے، تمہاری زندگی کے اندر چینجنگ اور تبدیلی آتی رہے گی، تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی آتی رہے گی، تمہارے رزق کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا، تمہارے گھروں کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تمہارے اوپر کوئی ظالم قوم جو ہے اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھ نہیں پائے گا۔ کب؟ جب قرآن مجید کو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کے رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یقینی طور پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم تو دکان پر رہتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، گراہک آتے ہیں، اپنے دکان کو چلاتے ہیں، موقع نہیں ملتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی گراہک، کوئی کسٹمر آپ کے دکان پر 24 گھنٹہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ ایک گیا تو کم سے کم 5 منٹ کا موقع مل گیا، 5 منٹ کے اندر بھی آپ ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے رہیے اپنے دکان کے اندر، اسلام منع نہیں کر رہا، اسلام کہہ رہا کہ آپ تجارت کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن اس میں بھی موقع نکال کر سائیڈ میں بازو میں قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھیے، اور قرآن کریم کے ایک نسخے کو جیسے ہی موقع ملے فوراً پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ موبائل فون موجود ہے، آپ اس میں لوڈ کر لیجئے قرآن کریم کو اور پڑھتے رہیے۔ یقیناً آپ کے دکان کے اندر بھی برکت ہوگی، آپ کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، اور آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آگی۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، قرآن مجید کو پڑھتے رہے، اس سے بھی ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اس قرآن کو معمولی مت سمجھنا میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن کریم ہمارے حق میں کل قیامت کے روز سفارش بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا، کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی، نیند آتی تھی لیکن نیند کو قربان کر کے بھی تلاوت کرتا تھا، رات میں بستر پر جاتا تھا، سونے سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، کافی نیند میں رہتا تھا، دن بھر روزی روٹی کما کر آتا تھا، تھکا مادہ رہتا تھا، لیکن یہ تیرا بندہ بہت ہی اچھا بندہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور کہے گا لے جاؤ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دو، یہ تو بہت ہی اچھا انسان تھا۔ قرآن اس کے بارے میں گواہی دے رہا، کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل کروائے گا کون؟ قرآن کریم، جس کو آج ہم نے سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو، نیکی بھی ملے گا، آپ کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کہا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ یہاں کسی ایک کو نہیں بلکہ ساری اولاد کو کہہ دیا کہ سب کے سب خطا کار ہیں،
اور خطا کاروں میں سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ جو گناہ کر کے بیٹھ جائے؟ نہیں، سب سے بہتر اور افضل اس انسان کو کہا جو خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر کے کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا ہے، مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر اس کو ندامت ہو رہی ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچ کر کے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف پایا جاتا ہے اور وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہتر انسان وہی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، یہ صرف روزہ رکھنے ہی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک مہینہ توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ راتوں میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو یوں ہی ضائع اور برباد ہونے مت دینا، صرف روزہ اور نماز تک محدود مت رکھنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہنا۔ آپ اذان ہو مسجد کے اندر آ جائیے، مسجد کے اندر آئیے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی موقع ملے ٹائم دیکھ کر کے آپ پڑھ لیجئے، اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا، چونکہ حدیث نبی نے کہا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہونے کے بعد سے لے کر جب تک کہ جماعت کھڑی نہ کر دی جائے، مؤذن اقامت نہ کہہ دے، اس بیچ میں جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ اذان کے وقت آ جائیے، پڑھیے 2-4 رکعت سنت، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں کے اندر کتنا گناہ کیا ہے، کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کے ایک ایک غلطی کو لے کر کے اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے جو ہے توبہ و استغفار کیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، بس وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بندہ مومن آئے، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا ہاتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے بھی ہم اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب مال کو جو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے، کم ہو زیادہ ہو، جتنا بھی اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ یہ جو مال اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ مال صرف میرا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر خرچ کروں، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کروں، بلکہ اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا حق بنا رکھا ہے، غریبوں کا حق بنا رکھا ہے، مسکینوں کا حق بنا رکھا ہے، یتیموں کا حق بنا رکھا ہے، یہ مسجدیں جو موجود ہیں اس کا بھی حق اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے۔ تو اس مال کو، جو مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ 11 مہینوں سے زیادہ اس میں نیکی ملتا ہے، اس میں نیکی کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ آپ اگر 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 100 روپیہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر یا کہیں بھی دے کر کے جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ 700 روپیہ دے دیا آپ نے۔ 100 روپیہ گیا ہے، 700 روپیہ گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ یہ فائدہ ہے رمضان کے مہینے کے اندر خرچ کرنے کا۔ مگر
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی ہمارے بھائیوں کے جیب سے وہی 10 روپے 5 روپے نکلتے ہیں. بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کروڑوں کی پراپرٹی بنا لیجئے، بہترین بلڈنگ بنا لیجئے، 2-4 گاڑی لا کر کے کھڑا کر لیجئے، جس دن یہ سانس بند ہوا نا تو یہی سب دھرا رہ جائے گا، کچھ جو ہے جائے گا نہیں. کیا جائے گا؟ جو ہم نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، آج جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں دے رہے ہیں، یا جو عبادت اور بندگی کرتے ہیں، یہی ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ قبر کے اندر جائیں گی اور یہی ساری چیزیں ہم کو اخروی زندگی میں فائدہ پہنچائیں گی. اس لیے اس مبارک مہینے کو ضائع اور برباد ہونے مت دینا. صرف یہ نہ سمجھنا کہ روزے کا مہینہ ہے، صرف یہ نہ سمجھنا کہ نماز کا مہینہ ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ صدقات و خیرات کا بھی اپنے دل کو کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ کریں گے، یقیناً اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. میں نے صبح ہی درس میں دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو علل اعلان نکل جاتے ہیں میدان میں دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام، کفار و مشرکین نے جو ان پر ایمان لے کر کے آئے ہوئے تھے ان کو ستانا شروع کر دیا، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا، ایسی تکلیفیں ان لوگوں کو دی گئی، اس طرح سے ستایا گیا کہ اللہ کی پناہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے، تاریخ کو، سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے اپنا غلام بنا کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ دیا. لیکن یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ نے بہت ہی مال و دولت عطا کر رکھا تھا. انہوں نے بے دریغ مال خرچ کر دیا. جتنا مال ان کے پاس پایا جاتا تھا دل کھول کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو خرچ کر کے، وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزارتے تھے، جو غلام بن کر کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو آقا کے کہنے کے مطابق کرتے تھے، ان لوگوں کو آزاد کرا کر کے اسلام کے لیے، دین کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ خرچ کرنا ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی. اور معلوم ہونا چاہیے نا یہ کیسے صحابی تھے. ابو بکر صدیق یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے. ابو بکر صدیق تو خلافت بھی کر چکے ہیں. ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جن کو دنیا کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دے دی تھی. اور یہ عشر مبشرہ میں سے بھی داخل ہیں. عشر مبشرہ میں سے 10 صحابی ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے. وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا. آج ہم میں سے کس کو مل گئے؟ مجھ کو ملی؟ آپ کو ملی؟ کسی کو نہیں دنیا کی اندر جنت کی بشارت ملی ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. لیکن آج پھر بھی ہم دین اسلام کے معاملے میں عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی معاملے میں کوتاہی مت کرو. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا بھی صحیح استعمال کرو. اللہ نے صحت و تندرستی دیا ہے تو عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ. اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے تو آپ اس کو کرتے رہو. یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو مریض ہوں، بیمار ہوں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ روزے سے دور ہیں ان تمام لوگوں کو رمضان جیسے مقدس مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس طرح سے جمعہ کی نماز میں یہ مسجد بھری ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح سے پانچوں نماز میں یہ مسجد فل ہے. الہ العالمین سبھی لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.